بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ مہر کے بارے میں پڑھیں گے۔ مہر اس مال کو کہتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے لازم اور واجب ہوتا ہے، اور یہ اصل میں خاتون کے یوں کہہ لیجئے کہ ان سے لطف اندوز ہونے کی فائدے حاصل ہونے کا بدلہ بنتا ہے۔ یہ جو کسی خاتون سے لطف اندوز ہونے کا جو فائدہ ہے، اس کو بدعہ کہتے ہیں۔ تو شوہر پھر اس بدعا کا مالک بن جاتا ہے، اس کی منفعت کا مالک بن جاتا ہے، لہذا اس کے بدلے پھر اس کو مہر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ مہر یا تو ذکر کیا جائے گا کہ بھائی اتنے حق مہر کو میں آپ کے لیے رکھتا ہوں اور پھر میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ ذکر کرنے کے ذریعے سے بھی جتنا مہر آپ ذکر کریں گے اتنا حق مہر لازم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ذکر نہ بھی کریں نا مہر کو، بلکہ مہر کی نفی کے ساتھ عقد نکاح کریں، تو بھی عقد نکاح کے نتیجے میں مہر آٹومیٹکلی شریعت کی طرف سے لازم ہو جائے گا۔ عربی زبان میں مہر کو مہر بھی کہتے ہیں، صداق بھی کہتے ہیں، نخلا، اجر، فریدہ، عقر، یہ سب مہر ہی کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں۔ دراصل مہر کے ذریعے ہم ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ بیوی کی عزت افزائی کرتے ہیں، عورت کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جس طرح آج کل کے دور میں عرف کے اعتبار سے منہ دکھائی وہ ایک طرح کی عزت افزائی ہے، ایک طرح کی ویلیو دینا ہے۔ اسی لیے اگر کسی دلہن کو منہ دکھائی نہ ملے تو وہ دلہن اپنے آپ کو مطلب بہت کوستی بھی ہے اور وہ اس کو بہت برا سمجھتی ہے۔ یہی مسلم معاشرے کے اندر حیثیت جو ہے نا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر حیثیت عورتوں کی مینٹیلٹی میں، مردوں کی سوچ میں مہر کو حاصل تھی کہ یہ ایک عورت کے لیے ایک رسپیکٹ والا معاملہ ہوتا تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کرنے کی تلقین فرمائی، بار بار مہر ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر مہر ذکر نہ کیا جائے تو بھی مہر شریعت کی طرف سے لازم ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے کوئی گناہ تم مردوں پر اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو، یعنی ان سے فزیکل ریلیشن قائم نہ کیا ہو، او تفریضوا لہن فریدہ، یا ان کے لیے تم نے مقرر نہ کیا ہو کوئی فریدہ یعنی مہر۔ تو اگر مہر مقرر نہ کیا ہو تو بھی طلاق دو تو یہ طلاق دینا گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے پتہ لگا کہ اگر مہر مقرر نہ کیا ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، اور وہ نکاح صحیح بھی ہوتا ہے، کیونکہ طلاق صرف صحیح نکاح میں ہوتی ہے، نکاح فاسد میں بھی طلاق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن نے یہاں پہ طلاق ہونا بیان کیا ہے اس صورت میں کہ جس صورت میں مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بغیر مہر مقرر کیے نکاح ہو بھی جاتا ہے اور وہ نکاح صحیح بھی ہوتا ہے، تبھی تو اس کا اوپر طلاق وغیرہ وارد ہو پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت کی طرف سے مہر کی کم سے کم مقدار یہ 10 درہم ہے۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ سابقہ زمانوں میں صحابہ کے دور کے اندر 3 طرح کے درہم رائج تھے۔ نمبر 1 وہ درہم تھے کہ اگر 10 درہم ہوں گے تو ان کا وزن 10 مسقال ہوگا۔ ایک مسقال ایک خاص قسم کا وزن ہے، جیسے گرام ایک وزن ہوتا ہے، پاؤنڈ ایک وزن ہوتا ہے، تو اسی طرح مسقال عربوں کا ایک وزن تھا۔ تو 10 درہم 10 مسقال کے برابر ہوں، یہ ایک وزن ہوتا تھا درہموں کا۔ دوسرا یہ تھا کہ 10 درہم 5 مسقال کے برابر ہوں، یہ ایک وزن ہوتا تھا۔ اور تیسرا 10 درہم 6 مسقال کے برابر۔ تو ظاہر ہے جو 10 درہم 5 مسقال کے برابر ہوں وہ ہلکے درہم ہوں گے اور ان کی ورتھ اور ویلیو کم ہوگی، جو 6 مسقال کے برابر ہوں گے وہ ذرا بھاری ہوں گے، ان کی ورتھ تھوڑی زیادہ ہوگی، اور جو 10 درہم 10 مسقال کے برابر ہوں گے ان کی ورتھ تو سب سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ ویلیو ہوگی۔ ایک بات یہ ہوئی۔ اب جو ہے صحابہ کے دور میں یوں کہہ لیں نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، تو ظاہر ہے کہ مال کا ایک معاملہ تو ہوتا تھا نا۔ تو اس زمانے میں جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی کہ 40 درہم کے اوپر ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے،
تو لوگ حساب لگاتے تھے کہ بھائی 10 درہم وہ 10 مسکال کے برابر والے ہوں، یعنی کم از کم 40 مسکال چاندی ہمارے پاس ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی ہم پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اچھا، جو یوں کہہ لیں حکومت کے کارندے عاملین زکوٰۃ آتے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بھائی جو ہلکے وزن کے درہم ہے نا، انہی کی بنیاد کے اوپر زکوٰۃ لازم کر دو تاکہ زیادہ سے زکوٰۃ حاصل کی جا سکے۔ تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ 10 درہم جن کا وزن 5 مسکال کے برابر ہے، یعنی بالکل آدھی ویلیو کے اوپر ہے، ان کی وجہ سے زکوٰۃ لازم کریں، یعنی 20 مسکال کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم کر دی جائے۔ تو یہ ان کی کوشش ہوتی تھی، تو یوں ایک تناؤ رہتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے پھر ایک بیچ کا رستہ نکالا، 5 اور 10 کے جو بیچ کا حصہ ہے وہ ہے 2.5، تو 5 مسکال تو 10 درہم کا وزن کنفرم ہی تھا، اب آگے اس کو 10 پہ لے کے جائیں، 6 پہ رکھیں یا 5 پہ رکھیں، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 5 اور 10 کا جو درمیان ہے نا اس کو طے کر لیا جائے، تو وہ 2.5 نکل کے آیا، تو پیچھے سے 5 مسکال اور ادھر سے 2.5 مسکال۔ اب یہ جو آدھا مسکال ہے اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے، آدھا مسکال گنتی میں نہیں آتا، لہٰذا اس آدھے کو جب ہٹایا گیا تو وہ نکل کے آیا 7 یعنی 2، تو اب 5 اور 2 ملا لیا تو 7 مسکال بنا۔ اس کو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی احکام کے سلسلے میں ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ 10 درہم اکول ہوں گے چاندی کے وزن میں 7 مسکال کے، یعنی 7 مسکال جب آیا تو 10 درہم کا اس پہ حکم لاگو کیا جائے گا۔ اب اسی کو 7 کو جو ہے نا ملٹی پلائی بائی 4 کر دیں، یعنی جو کہہ رہے کہ 14 دونی 28 مسکال چاندی ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ کا 40 کا کہہ رہا ہوں 200 درہم کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ اسی حساب سے ملٹی پلائی کر دیں تو جو اماؤنٹ بنے گی اس اماؤنٹ کے اوپر جا کے زکوٰۃ کو لاگو کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ تو یہ ایک پوری کیلکولیشن نکل کے آئی تھی جس کے نتیجے میں جو اسٹینڈرڈ بنایا گیا وہ 7 مسکال کو بنا لیا گیا، اور یہی 7 مسکال چاندی چاہے وہ درہم کی شکل میں ہو یا نارمل سونے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل کے اندر ہو، یہی وہ چاندی کی مقدار ہے جس کو اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہی سمجھیں کہ یہ جو چوری کا ہاتھ ہے، ہاتھ یہ ایک عضو ہے، اور اسی طرح باڈی کا وہ حصہ کہ جس کے اندر خاص تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ بھی تو باڈی کا ایک عضو ہے۔ تو شریعت نے جب ہاتھ کاٹنے میں ایک عضو کی قیمت کو رکھا ہے 7 مسکال یعنی 10 درہم، تو پھر بدعا کے اندر بھی پھر 10 درہم رکھا جائے گا۔ یہ ایک قیاس کتابوں میں بزرگوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز سمجھیں ایک اور، کہ کچھ درہم ایسے ہوتے ہیں جن پہ حکومت کی ریاست کا ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈھال کے سکے کی شکل میں بنایا گیا ہوتا ہے لیکن اس پر ٹھپا بھی ہوتا ہے، ویریفائڈ، ان کو مدروبہ کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس لوگ اپنے طور پر ہی اس کو سکے کی شکل دے دیتے لیکن اس پہ ٹھپا نہیں لگا ہوا ہوتا۔ اب اس میں کھوٹ کتنا کم ہے، کتنا زیادہ ہے کیا نہیں، اس کی ذمہ داری حکومت پہ نہیں ہوتی، پھر وہ جو لین دین کر رہے ہیں انہی کے اوپر ذمہ داری ہوتی۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حکومت ٹھپے اس لیے لگواتی تھی کہ اصل تو ویلیو ورتھ اور قیمت تو سونے یا چاندی کی اپنی ہوتی تھی، 10 درہم کی 7 مسکال کی بنیاد کے اوپر اپنی ایک ویلیو تھی، اور وہ نیچرل ویلیو ہے جو سونے کو یا چاندی کو حاصل ہے۔ لیکن یہ حکومت اس پر ٹھپا اس طرح اس لیے لگوا دیتی تھی کہ کل کو جب حکومت کے خزانے ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے ہوتے تھے، اگر کوئی بندہ چوری کر لے تو اس کے ٹھپوں کو دیکھ کر حکومت پہ ظاہر ہے وہ سونا کھائے گا تو نہیں نا، تو یا چاندی کھائے گا تو نہیں، کہیں نہ کہیں استعمال کرے گا، جہاں استعمال کیا اس نے تو اس کے ٹھپے کو دیکھ کر پھر پہچان ہو جائے گی کہ یہ تو چوری کیا ہوا ہے، اسی بندے کو پھر پکڑا جائے گا، پھر ہوتے ہوتے چور تک لوگ پہنچ جائیں گے۔ تو اس طور پر پھر یہ ٹھپے لگائے جاتے تھے اس زمانے میں۔ لیکن چونکہ ٹھپا لگا ہوا یعنی وہ ڈھلا ہوا سکہ ہو یا ٹھپا گورنمنٹ کا نہ لگا ہوا اس پہ ڈھلا ہوا وہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کی اپنی ورتھ تو چاندی کی وجہ سے تھی نا، لہذا درہم کے استعمال میں چاہے وہ مہر کے اندر ہو یا کسی بھی مقام پہ ہو، یہ ٹھپے کا لگنا نہ لگنا مسلم معاشرے میں اتنا زیادہ ویلیویبل نہیں تھا،
کہ اس کی وجہ سے ویلیو اور ورتھ کے اندر فرق ہے۔ یہ تمام باتیں جب آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا تو آگے انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ مہر کے بارے میں علامہ شیخ قدری پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں الباب السابع فی المہر، 7واں باب مہر کے بارے میں ہے۔ الفصل الاول، پہلا یونٹ اس باب کا، فی بیان مقدار المہر، مہر کی مقدار کے بیان میں ہے، وما یصلح تسمیتہ مہرا، اور اس چیز کے بارے میں ہے کہ صلاحیت رکھتی ہے وہ چیز اس چیز کا نام مہر رکھنے کی، یعنی جس کو آپ مہر قرار دے سکتے ہو وہ کون سی چیزیں ہیں، اور کن کو وما لا یصلح، اور وہ کون سی چیزیں جو صلاحیت نہیں رکھتی مہر قرار دیے جانے کی۔ تو ان کو ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا چیز مہر بن سکتی ہے، کیا کیا نہیں بن سکتی، اور مہر کی مقدار کیا ہے۔ چنانچہ 70 نمبر کے مادے میں فرماتے ہیں اقل المہر عشرۃ دراہم فضۃ، مہر کی کم ترین مقدار 10 درہم ہے ازروئے چاندی کے، یعنی چاندی کے 10 درہم ہے۔ وزن 7 مثاقیل، 7 مسقال وزن کے، مدروبتن، ٹھپا لگایا گیا ہو، او غیر مدروبتن، یا ٹھپا لگائے گئے کا غیر ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایسے 10 درہم کہ جن کا وزن کم سے کم 7 مسقال مانا جائے، اور ان پر چاہے ٹھپا لگا ہو نہ لگا ہو، وہ مہر کی کم سے کم مقدار ہے۔ ولا حد لأکثرہ، اور نہیں ہے کوئی حد اس مہر کی زیادہ مقدار کے لیے۔ بل للزوج، بلکہ جائز ہے شوہر کے لیے، یعنی اختیار ہے شوہر کے لیے، ان یسمیہ، یہ کہ ذکر کرے وہ شوہر، لزوجتہ، اپنی بیوی کے لیے، مہرن، مہر، اکثر من ذالک، اس 10 درہم سے زیادہ، علی حسب میسرتہ، اپنی سہولت کے حساب پر، یعنی اپنی سہولت کے حساب سے جتنا زیادہ چاہے شوہر مہر دے سکتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مہر جتنا اللہ نے استطاعت دی ہے اتنا زیادہ سے زیادہ مقرر کرنا چاہیے۔ دیکھو میں تو ذہن بناتا ہوں لڑکے والوں کا کہ یار آپ اپنے ولیمے کے اوپر جتنا خرچہ کر رہے ہو اس سارے خرچے کا ٹوٹل بیوی کا مہر رکھو۔ اب 1 لاکھ روپے کا آپ نے کیا ہال، پھر 1.5-2 لاکھ روپے آپ نے لگایا کھانے پینے کے اوپر، پھر اس کے اندر جو مختلف گاڑی کا اہتمام ہوتا ہے، لوگوں کے لانے لے جانے کا، پھر لوگ بنگلے کا اور گانے باجے کا، بینڈ باجوں کا انتظام کرتے ہیں، پھر وہ کیا وہ جو لائٹ مارتے ہیں سارے ہال کی لائٹیں بند کر کے وہ کرتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا رسومات کرتے ہیں، پٹاخے ہوتے ہیں، یہ وہ، ان سب کا مل ملا کے چلو 1 لاکھ روپے اور خرچہ لگا لو۔ تو 1 لاکھ روپے کا ہال، 2 لاکھ کا کھانا، 1 لاکھ روپے اضافی خرچہ، تو کم از کم 4 لاکھ روپے کا ولیمے پہ خرچہ کیا نا۔ اسی طرح دولہا اپنی تیاری ویاری کو لگا رہا ہے، چلو آپ 50,000 روپے دولہا کا اس پہ لگا لو، تو 4.5 لاکھ روپے خرچ کیا کرنا ہے نا، یہ 4.5 لاکھ روپے آپ مہر رکھ، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ جتنا ادا کر سکتے ہو وہ ادا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، دولہا لوگو اتنا ادا کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ 50,000 ابھی ادا کر سکتے ہیں، آپ ابھی کریں، 4 لاکھ روپے بعد میں دے دیجیے گا۔ نہیں نہیں مفتی صاحب، وہ جو حضرت فاطمہ کا مہر ہوتا ہے نا وہ پھر رکھنا چاہیے نا، مہر فاطمہ، بی بی فاطمہ کتنی عظیم عورت تھی، تو ان کا مہر ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر ان کا مہر ہونا چاہیے تو پھر ولیمہ بھی ان جیسا ہونا چاہیے نا، پھر تقریبات بھی تو ان جیسی ہونی چاہیے نا، پھر تو شوہر بھی ان جیسا ہونا چاہیے جو اپنے ہی سوسر سے قرضہ لے کر جو ہے نا اپنی بیوی کا مہر ادا کر رہا ہو، پھر شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے نا۔ نہیں، وہ ہمیں اپنے ششکے پورے کرنے، لیکن مہر کی ادائیگی کرتے وقت ہمیں حضرت فاطمہ یاد آ جائیں گی، یہ ظاہر ہے کہ نامناسب بات ہے۔ اور مطلب ایک رسپیکٹ ہوتی ہے دلہن کے لیے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں مہر کو رسپیکٹ کا معاملہ ہی نہ سمجھا جائے، اس کو تو سر ایک بوجھ سمجھا جائے اس سر سے اتارنے کے لیے، اور رسپیکٹ ہندوانہ رسم، منہ دکھائی کی رسم میں دیکھی جائے۔ بھائی اسلامی منہ دکھائی مہر ہے، اوکے۔ چلیے ایک بات تو یہ ہو گئی۔
یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ مہر کے لیے درہم ہونا یا چاندی ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ 10 درہم کی مالیت کے برابر کوئی بھی چیز بطور مہر ادا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کل ما کانا مقوما بمال، ہر وہ چیز جو قیمت رکھتی ہو مال کے ساتھ، یعنی شرعی اعتبار سے اس کی ویلیو ہو مال ہونے کی حیثیت میں، وہ مہر بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی آگے آئے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا، مقوم کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جس کو شریعت قیمتی قرار دے۔ کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شریعت قیمت والا نہ مسلمان کے حق میں مانتی ہے نہ کافر کے حق میں، جیسے بہتا خون، جیسے مردار، یہ مال متقوم نہیں ہے، قیمت والا مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مال ہی نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ نمبر دو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو شریعت کافر کے حق میں متقوم یعنی قیمتی مان لیتی ہے، جیسے شراب اور خنزیر، لیکن مسلمان کے حق میں نہیں مانتی۔ مسلمان کے حق میں شراب یا خنزیر مال متقوم نہیں ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو مال متقوم ہو، یعنی شریعت کی نظر میں قیمت رکھنے والا ویلیویبل ایسٹ ہو، وہ مہر بن سکتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کل ما کانا مقوما، ہر وہ چیز جو قیمت رکھتی ہو بمال، مال ہونے کے ساتھ یعنی مال ہونے کی حیثیت میں، من العقارات یعنی اقار، اقار کہتے ہیں غیر منقولی اشیاء کو، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، ایسی چیزیں جیسے زمین، جیسے بلڈنگ، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، ان کو اقار کہتے ہیں۔ والعروض، اور عروض، عروض تو کہتے ہیں، یوں تو کہتے ہیں برتن کو، ارض کی جمع عروض ہے، برتن کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہ کہ جو موویبلز ہوتے ہیں، تو جتنے بھی اقار کے علاوہ، منقولی چیزوں کے علاوہ، غیر منقولی چیزوں کے علاوہ جتنی بھی منقولی چیزیں، وہ سب کے سب عروض میں آ گئی۔ لیکن کچھ چیزوں کو الگ سے اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں والمجوہرات، اور جواہرات، والانعامی، اور چوپائے، والمکیلاتی، اور ماپ کے ذریعے لی دی جانے والی چیزیں، یعنی لیٹر یا اونس کے ذریعے لی دی جانے والی چیزیں، والموزوناتی، اور وزن کے ذریعے لی دی جانے والی چیزیں، ومنافع الاعیان، اور چیزوں کی منفعتیں، جیسے گھر ہے، گھر ایک کار ہے اور اس کا فائدہ ہے رہائش، ٹھیک ہے، تو یہ جو رہائش کا فائدہ ہے، یا دکان ہے تو اس کا فائدہ ہے سامان کو رکھ کر بیچنا، تو وہ کاروبار اس کا فائدہ ہے نا دکان کا۔ تو کبھی کبھار میں اپنی دکان یا اپنا گھر نہیں بیچتا، اس کے فائدے بیچتا ہوں، جیسے میں کسی کو رہائش کے لیے اپنا گھر دیتا ہوں اور اس سے اس کا کرایہ یعنی معاوضہ وصول کرتا ہوں، تو میں نے گھر نہیں بیچا، اس کو گھر کا منفعت بیچی، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ تو چیزوں کے منافع، ٹھیک ہے، جن کے ایسے منفعتیں التی تستحق، کہ وہ منفعتیں کہ بندہ مستحق ہوتا ہے، بمقابلتها، ان منفعتوں کے مقابلے میں، المالا، مال کا، جیسے کرائے کا، دکان کا میں کرایہ لیتا ہوں، دکان میں کاروبار کا فائدہ میں دوسرے کو بھیجتا ہوں اور اس کا معاوضہ میں کرائے کی شکل میں لے لیتا ہوں، گھر میں رہائش کا فائدہ میں دوسرے کو بھیجتا ہوں اور اس کے کرائے کی شکل کے اندر میں اس پر مال لے لیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں مہر بنتی ہیں۔ کہتے ہیں کل ما کان مقوما بمال یصلح، صلاحیت رکھتے ہیں، تسمیتہ مہرا، صلاحیت رکھتے ہیں ان چیزوں کو قرار دینے کا مہر، یعنی یہ چیزیں مہر قرار دیں گی، اس بات کی یہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو آپ چاہیں تو گندم، آٹا، دال، چاول کو مہر میں مقرر کر سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ موزونات ہیں۔ آپ چاہو تو پیٹرول، اسپریٹ، دودھ، اس کو آپ مہر مقرر کر سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ مکیلات ہیں، لیٹر میں بکتے ہیں۔ آپ چاہو تو گائے، بھینس، بکرا، بکری، ان کو مہر مقرر کر سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ انعام ہے۔ آپ چاہو
تو ہیرے جواہرات اور ان کے سیٹ اور نیکلس وغیرہ مہر میں مقرر کر سکتے ہو. آپ چاہو تو مہر کے اندر مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کا 1 سال کا کرایہ میں تمہیں مہر میں دیتا ہوں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو. اور بھی اس کی شکلیں ہیں. مثال کے طور پر میں تمہیں یہ سروسز دے دوں گا، یا تو عورت ہے اس کا کھیت ہے تو شوہر کے میں مہر کے اندر 1 سال تک اس میں کھیتی باڑی کر دوں گا اور جو بھی انکم ہوگی وہ تم ہی رکھ لینا. تو اس طرح کر کے وہ مہر مقرر کر سکتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز کہ جس کے بدلے میں آدمی مال حاصل کر سکتا ہے اس چیز کو مہر بھی مقرر کر سکتا ہے یا قرار دے سکتا ہے. جب یہاں تک کلیئر ہوا تو اگلا مسئلہ اسی سے کنیکٹڈ ہے. کلو ما لیسا مقوما، ہر وہ چیز جو نہیں ہے قیمت والی، بیمال، مال ہونے کے ساتھ، یعنی مال ہونے کی حیثیت میں جو قیمتی نہیں ہے، فی ذاتی، اپنی ذات میں، یعنی اٹ سیلف اگر وہ قیمتی نہیں ہے، یعنی شریعت نہ مسلمان کے حق میں اس کو قیمت والا مانے نہ کافر کے حق میں قیمت والا مانے. اسی طرح او فی حق المسلمی، یا مسلمان کے حق میں وہ قیمتی نہیں ہے، جیسے وہی شراب اور خنزیر وغیرہ، یہ صرف مسلمان کے حق میں قیمتی نہیں ہے، کافر کے حق میں قیمتی ہے. کہتے ہیں کہ دونوں طرح کی چیزیں جو قیمت نہیں رکھتی، لا یصلح، نہیں صلاحیت رکھتی ہیں، تسمیتہ مہرن، یہ چیزوں کو مہر قرار دینا، تو ان چیزوں کو مہر قرار دینے کی ان میں صلاحیت نہیں. وہی سمیہ، اور اگر ذکر کیا گیا ایسی ہی چیزوں کو بطور مہر، فالعقد صحیح، تو عقد نکاح صحیح ہوگا، والتسمیۃ فاسد، اور یہ مہر ذکر کرنا فاسد ہوگا، غلط ہو جائے گا. تو اب کیا لازم ہوگا؟ اب مہر مثل لازم ہو جائے گا. بعض علماء نے کہا کہ بھائی اب جو ہے، امام ظفر نے کہا نہیں، اب 10 درہم لازم ہوں گے، کیونکہ یہ تو جس مثال کے طور پہ بیوی کو کہا کہ میں 10 جو ہے خنزیر آپ کو مہر میں دوں گا، تو نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ خنزیر کا مہر مقرر کرنا غلط ہو جائے گا، یہ فاسد ہے، یہ ذکر کرنا غلط ہے. اب پھر کیا کریں؟ کیا تو اب آٹومیٹکلی جو بیوی کا مہر مثل ہے، یعنی اس کے خاندان میں اس کے لڑکی کے باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، یعنی اس کے جو کزنز وغیرہ ابا کی جانب سے بنتے ہیں، ان لڑکیوں کا عام طور پر جو مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ مہر اس لڑکی کے حق میں مہر مثل قرار پائے گا. اور یہ جو مہر مثل ہے یہ پھر واجب ہو جائے گا. امام ظفر کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ مہر مثل واجب نہیں ہوگا، بلکہ 10 درہم لازم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ شریعت کی کم سے کم مقدار ہے. لیکن بہرحال جمہور کا قول یا اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ مہر مثل اس صورت میں لازم ہوگا. اوکے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ جتنا ممکن ہو مہر ادا کر دیا جائے، فوری طور پر اس کو ادا کیا جائے، خصوصاً بیوی کا منہ دیکھنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے، اور تاکہ ایک زوجہ میں ایک نشاط ہو، ایک خوشی کی لہر دوڑے، اور پھر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں. تو یہ حکمت کے زیادہ موافق معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوری طور پر سارا مہر ادا نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، اس کو وہ ادھار بھی کر سکتا ہے. اچھا، جب ادھار کریں گے تو اس میں اس بات کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ کچھ مہر ابھی ادا کر دیں، کچھ مہر بعد میں ادا کر دیں. اوکے، اس کی بھی اجازت ہے. تو کہتے ہیں یصیح تعجیل المہر کلہ، صحیح ہوتا ہے جلدی دینا مہر کو جلدی دینا اس مہر کے کل کو، یعنی سارا مہر آپ فوری طور پہ دے دیں. وتعجیلہ، اور اس مہر کی مدت مقرر کرنا، کل ہی، اس مہر کے کل کی، یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ مہر آپ فوری نقد ادا کر دو ہاتھوں ہاتھ، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ اس کو ادھار کرو لیکن اس کی کوئی مدت مقرر کرو. یہ تعجیل کا مطلب ہوتا ہے اجل مقرر کرنا، اجل کہتے ہیں مدت کو. اب وہ اجل جو ہے قریب کی کوئی مدت ہو یا دور کی مدت ہو، آپ کو 1 مہینے بعد دے دوں گا مہر، اگر بیوی راضی ہے تو ٹھیک ہے. آپ کہو کہ 1 سال بعد دوں گا، بیوی راضی ہے تو بھی ٹھیک ہے. چنانچہ کہتے ہیں اور اس کی مدت مقرر کرنا، پورے مہر کی مدت مقرر کرنا، قریب کی مدت تک، او بعید، یا دور کی مدت تک.
تو دو صورتیں ہو گئی، نقد پورا پورا ادا کر دو یا ادھار پورا پورا کر لو۔ تیسری صورت وَتَعْجِيلُ بَعْدِهِ وَتَأْجِيلُ الْبَعْدِ الْآخَرِ، اور یہ بھی صحیح ہوتا ہے کہ کچھ اس مہر کا کچھ حصہ فوراً ادا کر دیا جائے اور باقی جو کچھ حصہ ہے اس کی کوئی مدت مقرر کر دی جائے، علی حسب عرف اہل البلد، شہر والوں کے کسٹمری پریکٹس کے حساب پر، یعنی کسی شہر کے اندر یہ رائج ہو کہ 50% نقد ادا کیا جاتا ہے اور 50% جو ہے نا 6 مہینے بعد مہر ادا کیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، شریعت اس میں اختیار دیتی۔ تو بیگم کی رضامندی کے ساتھ جو بھی ٹائم وغیرہ مقرر کر لیا جائے وہ اوکے۔